السلام علیکم جی۔ آج ایک دفعہ پھر حضوری بیٹھک کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور آپ کا جو ٹاپک ہے وہ میں نے رکھا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ 30 اپریل کو سورج گرہن ہے۔ تو میں نے سوچا پھر کہ سورج گرہن کے حوالے سے آپ کو کوئی خاص وظیفہ بتایا جائے جس سے آپ میکسیمم بینیفٹ بھی حاصل کر سکیں، عبادت بھی اس میں ہوتی ہے، اور اس میں بہت سی حاجات ہیں جو ہماری اندر چھپی ہوتی ہیں، کچھ ظاہری ہیں کچھ چھپی ہوتی ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ ساری پوری فرماتے ہیں۔ تو مہینہ تو آپ کو پتہ ہے رمضان کا جا رہا ہے، اور دعائیں آپ کو جیسے میں دیتا ہوں ویسے ہی میں ساری دعائیں آپ کے لیے کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی خوشی، ہر قسم کی جو چیزیں بھی آپ کو نصیب فرمائے اس مبارک مہینے سے حوالے سے۔ اور ایک چیز اگر آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا جا رہا ہے، اگر آپ نے اس کو پوری نیت سے پورے اپنے اپنے آپ کو مضبوط کر کے اپنے ایمان کو پڑھانا، تو آپ کو انتہا سے زیادہ اس کے بینیفٹ ملیں گے۔ اب سب سے پہلے میں آپ کو پہلے تو میں ٹائم ضائع کیے بغیر بتاتا ہوں وظیفہ، اس کے بعد اب یہ بتاؤں گا کہ جو ماہرین ہیں وہ کیا کہتے ہیں، پھر بتاؤں گا جی علماء کرام کیا کہتی ہیں، اور پھر بیچ میں تھوڑا اپنے نبی کا بھی ذکر آئے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا وظیفہ۔ اس کے لیے آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، جس کو آپ اس نماز کو کا اسپیشل نام ہے کسوف، یعنی کہ سورج گرہن۔ اور کوشش کرنی ہے کہ یہ جو دعا آپ نے پڑھنی ہے نا، 2 رکعتیں، ان میں لمبی جتنی میکسیمم لمبی سے لمبی صورتیں جیسے سورہ بقرہ ایسی آپ نے صورتیں اس میں پڑھنی ہیں۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ ایسے ہی پڑھتے تھے، وہ بعد میں بتاؤں گا۔ تو اس نماز میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ لمبی سے لمبی صورتیں پڑھیں، اور لمبے سے لمبے میکسیمم جتنا سجدہ کر سکتے ہیں کریں، اور ساتھ اس میں دعائیں مانگتے جائیں۔ اس کے بعد جب آپ نے یہ 2 رکعت پڑھ لی، سجدے میں بھی گئے، دعائیں بھی ساری مانگ لی، اس کے بعد اول و آخر جو میں بتاؤں گا آپ نے درود شریف تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 101 مرتبہ پڑھنی ہے سورۃ القریش، لازمی پڑھنی ہے، 2 سے 3 منٹ لگتے ہیں، زیادہ نہیں ہے، کیونکہ یہ جو سورج گرہن ہو گیا یا چاند گرہن ہو گیا، یہ بار بار نہیں آتے۔ بہرحال اس سال تو یہ 4 دفعہ آئیں گے، اس سال میں تو 2 دفعہ سورج گرہن آئیں گے اور 2 دفعہ چاند گرہن آئیں گے۔ اب جب آپ نے 101 مرتبہ یہ سورہ قریش پڑھ لی، تو اس کے بعد آپ نے 11 دفعہ پڑھنا ہے سورۃ الکوثر۔ چلیں جی، آپ نے وہ بھی پڑھ لی۔ اس کے بعد پھر آپ پڑھیں گے 11 مرتبہ سورہ اخلاص، اول و آخر درود شریف۔ اب یہ آپ کا وظیفہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اور یہ وہ وظیفہ ہے جس کو جو پڑھتا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں حاصل کرتا ہے، بے شمار۔ اس لیے آپ کو کہا ہے کہ وظیفہ بھی کریں، اور میکسیمم کوشش کریں کہ جتنی بھی دعائیں مانگتی ہیں سجدے میں مانگیں، کیونکہ جب سورج گرہن یا چاند گرہن ہوتا تھا تو وسلم بھی جتنی بھی دعائیں مانگتے تھے ساری سجدے کے حالت میں مانگتے تھے، وہ ہاتھ اٹھا کے کم مانگتے تھے، لیکن سجدے کی حالت میں مانگتے تھے زیادہ۔ اور میں نے پھر جیسے کہا کہ اس نماز کا جو سجدہ ہے وہ جتنا آپ بڑھا سکتے ہیں بڑھائیں۔ اگر آپ چاہیں کہ جی میں نے جا کے اس کو مسجد میں پڑھنا ہے، کچھ لوگ آپ اکٹھے بھی کر لیں کہ آئیں جی ہم مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں، تو آپ اس کو جا کے مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے نہ کسی اذان کی ضرورت ہوتی ہے، نہ اقامت کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوتی، بس سیدھی جا کے نماز پڑھی جاتی ہے، آگے ملک ہو جاتا ہے۔ اور قاری صاحب نہیں ہے تو کچھ لوگ مل کے بھی نہیں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر بھرپور دعائیں مانگنی ہیں، جتنی مانگ سکتے ہیں،
اور اپنی تمام حاجات جتنی اللہ کو پیش کر سکتے ہیں کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تو دوں گا، کیونکہ اس کے بعد آپ کو پتہ بے شمار خزانے ہیں۔ اچھا، اس نماز جب آپ نے پڑھنی ہے نا، تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس میں آپ نے لمبی لمبی صورتیں پڑھنی ہیں، اور اگر اس دوران کسی مثلا آپ یہ سلسلہ سارا جو میں نے وظیفہ یہ دعائیں یا جو آپ پڑھ رہے ہیں، اگر اس درمیان میں اگر آپ دیکھتے ہیں نا یہ فرض نمازوں کا کوئی ٹائم آ جاتا ہے، تو آپ نے رک جانا وہاں، اور جو نماز فرض کا ٹائم آ رہا ہے اس کے فرض پڑھ لیں، فرض پڑھنے کے بعد آپ دوبارہ اپنا سلسلہ کنٹینیو کر لیں۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ اس دوران کوئی جیسے مکروہ ایک وقت ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے، تو پھر تو آپ نے یہ سارا یہ نماز یہ جو دو نفل کٹ بالکل نہیں پڑھنے، ڈائریکٹ دعا مانگ لینی ہے۔ اس جو ہے جو ٹائم ہے اس میں یہ نہیں پڑھنا، ڈائریکٹ آپ نے دعائیں مانگنی ہیں۔ اچھا جی، اب یہ تو ہو گیا وظیفہ اور اس کے متعلق میں نے آپ کو جو چیز بتائیں۔ اب ماہرین کیا کہتے ہیں؟ ماہرین کہتے ہیں جی کہ صرف دو چیزیں کہتے ہیں جی، ایک تو اس کو آپ ڈائریکٹ نہ دیکھیں، آنکھوں پہ کوئی بوجھ پڑ سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے، باقی اس کے علاوہ اور انہوں نے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں بتائے۔ اگر آپ علماء کی طرف آ جائیں، اور وہ کہتے ہیں سورج اور چاند، لوگ کہتے ہیں نا جی جب سورج گرہن لگتا ہے تو لوگ کہتے تھے یہاں تو لگتا ہے کسی بہت ہی اچھے بندے کی پیدائش ہوئی ہے، یا کہتے ہیں کسی بہت ہی برے بندے کی ڈیتھ ہوئی ہے کہ سورج گرہن لگ گیا، سورج کو گرہن لگ گیا۔ لیکن علماء جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ جی سورج اور چاند کو جب گرہن لگتا ہے نا، تو اس کا زندگی اور موت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور اس کو کیسے وہ کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے نا حضرت ابراہیم، جب وہ فوت ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بیٹے فوت ہوئے تھے تو اس دن بھی سورج گرہن تھا۔ تو جب لوگوں نے جا کر حضور سے فرمایا کہ جی لوگ تو یوں کہہ رہے ہیں، تو لوگ یوں کہہ رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بالکل غلط ہے، سورج گرہن کا زندگی و موت سے کوئی تعلق کسی قسم کا نہیں۔ بلکہ انہوں نے کہا کہ آپ دیکھو نا چاند اور یہ سورج کی روشنی ہے جس کو ہم نور بھی کہہ سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جن چیزوں سے نور پیدا نکالتے ہیں تو ان میں نور ختم بھی کر دیتے ہیں۔ اب ان کا اشارہ کدھر ہے؟ قیامت کی طرف، کہ جب قیامت آئے گی تو ساری طرح اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، نہ سورج میں نور رہے گا، نہ چاند میں نور رہے گا، اندھیرا ہی اندھیرا ہو جائے گا۔ تو یہ انہوں نے ایک مثال دے کو واضح کیا۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہوگا کہ میں آپ کی امت کو کبھی بھی ہوگا میں نے کبھی تکلیف نہیں دینی ان کو، یہ فرماتے ہیں وہ۔ اب جب سورج گرہن لگا نا اس دور میں، اب لوگ کشمہ یار دیکھنا چاہیے کہ حضور ہمارے جو نبی ہیں وہ اس دن کیا کرتے ہیں، سب سورج گرہن لگا ہوتا ہے جناب، کوئی کھیتی باڑی کر رہا ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے، سب نے دکانیں بند کی، کھیتی باڑی بند کی، مسجد کی دوڑ لگا دی۔ تو جب مسجد کی طرف گئے تو آگے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، اور دو نفل جو میں نے آپ کو بتایا تھا نماز، اور اتنی لمبی لمبی صورتیں پڑھ رہے ہیں، اتنے لمبے لمبے سجدے کر رہے ہیں کہ وہ جو لوگ کھڑے تھے جنہوں نے شاید آپ سے بعد میں کچھ پوچھنا بھی ہو، وہ ایسے ہو گئے، اتنے ہو گئے تھے کہ بے ہوش ہونے والے ہو گئے، اتنے لمبے سجدے اور اتنی لمبی لمبی انہوں نے آیات پڑھنا شروع کر دی۔ تو یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ سورج گرہن کیا ہے، علماء کیا کہتے ہیں، ماہرین کیا کہتے ہیں، ایک میں آپ کو یہ بتایا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ عورتوں کچھ کہتے ہیں جی عورتوں نے کوئی چھری نہیں پکڑنی، کوئی استری نہیں کرنی، کوئی یہ نہیں کرنا، کوئی یہ ایسا کام نہیں کرنا جس سے
ان کے جو پیڑ میں جو بچہ پل رہا ہے اس کے جسم کا کوئی حصہ ویسٹ نہ ہو جائے، مثلا 5 انگلی ہیں تو 4 نہ رہ جائیں، 5 ہیں تو 6 نہ ہو جائیں، تو اس قسم کی ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو اس کا شریعت وغیرہ میں یا اسلام میں اس کا کوئی ذکر آتا نہیں ہے کہیں، قرآن پاک میں بھی میرے حال میں اس کا کوئی ذکر نہیں آتا جہاں تک میرا نالج ہے۔ تو اس لیے جو علماء کرام ہیں اس چیز کو رد کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اس چیز میں کوئی ایسی صدا، لیکن جو علماء حضرات ہیں نا وہ ان چیزوں کو کہتے ہیں نہیں، جب ایک شریعت میں چیز نہیں آ رہی، اسلام وہ قرآن پاک میں اس کا ذکر نہیں ہو رہا تو ہم کیا کریں۔ لیکن پریکٹیکلی ہمارے جو بزرگ ہیں انہوں نے بھی یہ چیزیں دیکھی ہوئی ہیں، بلکہ ایک دو دفعہ تو میں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دی، اس کو آپ ایک طرف رکھتے ہیں۔ اب یہ جو یہ اس وقت جو 30 اپریل کو جب سورج گرہن جب لگنا نا، تو اس وقت جو ہمارا برج ہے نا، حمل جس کو کہتے ہیں، جو پہلا برج ہے، اس نے اپنے 16 درجے میں کھڑا ہونا اس وقت۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب ہم دوسری سائڈ پہ آ گئے نا برج کی طرف، ہاں، تو وہ جب 16 میں اپنے درجے میں کھڑا ہوگا نا، تو یہ پھر حاملہ عورتوں کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ اب اس پہ ہر وہ چیز آ جاتی ہے جو بزرگوں نے کہا ہوا ہے کہ چھری نہیں پکڑنی، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا۔ یہ برج حمل جب 16 میں درجے میں جا کھڑا ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں اس میں ہیں۔ اب ہم اسلام کی طرف نہیں آ رہے، اب ہم ادھر برج کی طرف آ گئے ہیں، ہم اس کے ساتھ اس کو نتھی نہیں کر رہے۔ تو اس لیے، اور برج حمل تو یہ بھی کہتا ہے کہ جس طرح یہ سب کچھ ہو رہا ہو، میاں بیوی کو آپس میں ملنا ملاپ بھی نہیں کرنا چاہیے، وہ تو یہ بھی کہتا ہے۔ تو اس لیے میں تو کہوں گا، وظیفہ میں نے آپ کو بتا دیا، اسلام کی روشنی میں آپ کو بتا دیا، زندگی و موت سے کوئی نہیں ہے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی آپ کو بتا دیا کہ جس دن یہ سورج گرہن تھا ان کے بیٹے کی بھی وفات ہوئی تھی۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ فوراً کہتے ہاں، انہوں نے نفی میں کہا، انہوں نے کہا ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر میں آگے ادھر اپنی دوسری لائن میں برجوں کی طرف، تو برجوں میں میں نے بتایا کہ اس وقت جب یہ 30 اپریل کو جب یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا تو برج حمل 16 اپنے جو ہے نا خانے میں کھڑا ہوگا، اور وہاں یہ تمام چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں جو بزرگوں نے فرمائی ہیں۔ ایک تو اس عورت کو سیدھا ہی سونا چاہیے، کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، کوئی چھری کوئی ایسی کام نہیں کرنا چاہیے، ورنہ وہ جو کہتے ہیں نا یہ چیز خدا نخواستہ ہو گئی، یہ چیز ہو گئی، یہ واقعی ہوتی ہے۔ یہ میں اسلام سے ہٹ کے باتیں کر رہا ہوں، ابھی یہ اسلام کی باتیں تو میں نے ختم کر دی، یہ تو اب میں برج اور ستاروں کی طرف آ گیا نا، اپنی لائن میں تھوڑا سا گھسا، میں کہا ادھر بھی گھس کے تھوڑا دیکھیں کہ اگر اسلام یہ کہتا ہے تو وہ اگر جو پہلا جو اس وقت برج حمل ہوگا وہ اس وقت کس پوزیشن میں ہوگا 30 کو، تو وہ اس پوزیشن میں 16 درجے پہ ہوگا، اور 16 درجے کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کے لیے وہ خطرناک ہے۔ اس لیے جو حاملہ عورتیں ہیں ان کو بہت زیادہ کیئر کرنی چاہیے، اور جو بزرگ کہتے ہیں کہ چھری پکڑنے سے، چاقو پکڑنے سے، یا کوئی خدا نخواستہ استری کرنے سے، تو یا بلکہ ان کے میاں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ ایک دفعہ میں نے اپنی لائف کی بات کروں، ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ ایک عورت کو حمل تھا اور اس کا میاں یہ ٹیکنیشین تھا، تو وہ کہیں آیا کہ یار گاہک کوئی آیا ہوگا کہ یار یہ چیز ہے، اس کے ساتھ ٹانکا لگا دو، تو بارہ ان کو ٹھیک ہے، اسے پکڑا، اپنا اس کو گرم کیا، ٹانکا لگا دیا۔ اب یقین کریں کہ جب اس کی گھر میں بچے کی پیدائش ہوئی نا، تو ایگزیکٹ وہی ٹانکا اس کو لگا ہوا تھا، اس کے ادھر وہی ٹانکا۔ اسلام یہ چیزوں کے نہیں مانتے تھے، ہم اسلام کے ساتھ ہیں، لیکن جب اپنی لائن میں گھستے ہیں، یہ برج کی جیسے حمل کا میں ذکر، تو اس میں 100% جو بڑوں کی باتیں ہیں، جو بڑوں کے ایکسپیرینس ہیں، بلکہ میں نے خود بھی اپنی لائف میں دیکھا ہے، یہ ہیں۔ اس لیے حاملہ عورتوں کو بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ تو یہ میں نے بتایا کہ بڑوں کی باتوں کا، اور نمبر 2، ہاں ایک اور چیز کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا اس کی ڈیوریشن ہے نا، اس کی سورج گرہن کی یا چاند جو بھی ہے،
تو حاملہ عورت کو کوشش کرنی چاہیے، بلکہ کوشش نہیں 100% کوشش کرنی چاہیے وہ کچن میں بھی نہ جائے. اگر جانا بھی ہے کچن میں تو آگ بند ہونی چاہیے. لیکن بات وہی آگے کچن میں جائے گی تو چھری بھی پکڑے گی تو یہ بھی پکڑے گی، تو اسے بہتر نہیں ہے کہ آدھا پونا گھنٹہ آرام ہی کر لیں. چلو اب پاکستان میں یہ 30 اپریل کو لگنا ہے، نظر نہیں آنا، نہ پاکستان میں نظر آنا، نہ انڈیا میں آنا، نہ بنگلہ دیش کہیں نظر نہیں آنا، لیکن اثرات تو ہوتے ہیں نا. اس طرح لگنا ہے رات، ٹائمنگ اب نوٹ کر لیں آپ، یہ 30 اپریل کو یہ لگے گا رات 11:45 پہ، اور رات یعنی 1:41 جو کہ صبح ہم کہیں گے یہ اس کا پیک ٹائم ہوگا، یعنی فل اپنے جوبن پہ ہوگا. اور اس کے بعد 3:37 صبح کے وہاں یہ اب ختم ہو جائے گا، بالکل فنش ختم ہو جائے گا. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے تقریباً اگر ان کو آپ کہیں تو یہ 3 گھنٹے 52 منٹ اور 37 سیکنڈ کے قریب یہ ٹائم بن جائے گا. تو اگر یہ سارا رات کا ٹائم ہے تو میرا نہیں خیال کہ 11:45 12 بجے اگر وہ ٹائم شروع ہو کے صبح ہو جاتا ہے، اس دوران تو ویسے بھی عورتوں کو کوئی کام ہی ہوتا، چاہے حاملہ ہو چاہے دوسری ہو، کسی کو کوئی کام بھی نہیں ہوتا. وہ تو بس اپنی افطاری کے بلکہ اس کا سحری کا ویٹ کر رہی ہوتی ہیں، کچھ پڑھ رہی ہوتی ہیں، کچھ ویٹ کر رہی ہوتی ہیں. لیکن جو میں نے آپ کو احتیاطیں بتائی وہ آپ نے لازمی کرنی ہیں. کس کی؟ جو برج حمل ہے اس کو دیکھتے ہوئے، اور جو اسلام کی باتیں ہیں وہ میں نے ساری آپ کو بتا دی ہیں. تو اب یہ وظیفہ وہ تھا جو سورج گرہن سے وابستہ تھا اور جو میں نے آپ کو بتا دیا. اب اس پہ عمل کرنا نہ کرنا یہ اب آپ کی ذمہ داری. اگر لیکن میں کہوں گا یہ جو ہے اس دفعہ تو خیر 4 لگنے ہیں، یہ کبھی کے لگتے ہیں اور اس سے میکسیمم بینیفٹ اٹھانا چاہیے. اس لیے جو میں نے آپ کو وظیفہ بتایا ہے سچی نیت سے سچے ارادے سے اس کو پڑھیں، اور انشاءاللہ آپ ساری عمر مجھے دعائیں دیں گے. ٹھیک ہے. اور ویسے میں آپ کو آپ کی انفارمیشن کے لیے سے بات کروں کہ اب پہلا یہ تو 30 اپریل کو سورج گرہن لگ گیا. دوسرا جو آپ سورج گرہن لگنا ہے وہ لگنا ہے 25 اکتوبر کو. اس کے بعد پھر چاند گرہن کی آ گئے جی، جو مکمل پہلا جو ہوگا وہ تو مکمل چاند گرہن ہوگا اور وہ لگے گا 16 مئی کو. ٹائمنگ میں آپ کو ساری بتا دوں گا، لیکن ابھی بتانا فائدہ کوئی نہیں، ٹائم ہے. اور دوسرا جو چاند گرہن ہے وہ لگے گا 8 نومبر کو. تو یہ ڈیٹیں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان ڈیٹوں میں بھی اگر آپ کو ایک چیز ہے، ان ڈیٹوں میں بھی آپ نے صرف یہ یاد رکھنی ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو کہیں سیو کر لینا ہے، تاکہ دوبارہ جب یہ دن آئیں تو آپ سوچنا پڑ جائیں کہ چاند گرہن آ رہے ہیں، اب ہم نے کیا پڑھنا تھا، ہم نے پتہ نہیں پہلے کیا پڑھا تھا بھول گئے. اس لیے اس وظیفے کو اس 30 اپریل کو پڑھیں اور اس کے بعد اس کو اپنے پاس سنبھال کے رکھیں، اور جب بھی سورج اور چاند گرہن لگے اس سے بہتر وظیفہ آپ کو کہیں سے نہیں ملے گا، یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں. اب اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.